بعد نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد. معزز اور محترم شرکا، تجوید القرآن کورس سبق نمبر 6. اس سبق میں ہم بات کریں گے تشدید کے متعلق. ہم نے الحمدللہ اب تک 9 کی 9 حرکات اور علامات میں سے جزم کو سیکھا ہے، اور جزم کے اندر ہم نے 2 کنسیپٹ قلقلہ اور حمزہ ساکن کو سیکھا ہے. اب ہم بڑھتے ہیں علامات میں سے دوسری علامت تشدید کی طرف. تشدید ہمیشہ حرف کے اوپر آتی ہے. اس کی شکل یہ ہمارے سامنے ہے. انگلش میں جیسے W ہوتا ہے اس شکل میں یہ لکھی جاتی ہے اور حرف کے اوپر ہوتی ہے. اور جزم اور تشدید کی شکل میں فرق واضح ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، ہمیں پتہ ہے کہ جزم کی شکل کیا ہے اور تشدید کی شکل کیا ہے. اگر ہم بچوں کو پڑھا رہے ہیں تو ہم ان کی شکلوں کو واضح ان کو بتائیں گے کہ جزم اس انداز میں ہوتی ہے اور شد یا تشدید اس انداز میں ہوتی ہے. تو تشدید کی کہانی بھی سیم جزم کی کہانی کی طرح ہی ہے. سمجھانے کے لیے کہ حمزہ اور واو یہ جولے لے رہے تھے، تو واو اپنے جولے سے گر گیا، زخمی ہو گیا. اب وہ حرکت کے قابل نہیں رہا. حمزہ اس کا دوست تھا، چونکہ دونوں اکٹھے کھیل رہے تھے، تو اس نے دیکھا کہ واو کو مدد کی ضرورت ہے، تو وہ اتر کے ساتھ کھڑا ہو گیا. تو یہ اب واو حرکت کے قابل ہوا، آواز دینے کے قابل ہوا حمزہ کی وجہ سے. ٹھیک ہے، تو حمزہ کے ساتھ آواز آئے گی واو کی حمزہ کے بغیر واو کی آواز نہیں آ سکتی. تو لہٰذا اس کی آواز ہوئی آؤ. اب اسی واو کی شکل کا ایک اور ہم شکل سامنے کھڑا تھا، تو جب 2 ہم شکل ہو جائیں عربی میں ان کو اکٹھے کر دیا جاتا ہے اور شد لگا دی جاتی ہے. تو لہٰذا یہ اب ہو گیا. اب وا شد والے حرف کی آواز 2 بار ادا کی جاتی ہے. ایک بار جزم کی طرح پہلے حرف کے ساتھ ملا کر، اور دوسری بار اس حرف کی اپنی آواز ادا کی جاتی ہے زبر، زیر اور پیش یا حرکت کے موافق. ٹھیک ہے، تو شد والے حرف جو بھی ہوگا اس کی آواز 2 بار ادا ہوگی. پہلی بار پچھلے متحرک حرف کی آواز کے ساتھ، اور دوسری بار اس کی اپنی آواز حرکت کے موافق ادا کی جائے گی. تو لہٰذا اب اس کی آواز بنے گی سیم ہر روما. تو لہٰذا دونوں راؤ کو ملا دیا تو ہر روما. اسی طرح کل لو، دونوں لام کو ملا دیا، شد لگا دی تو کلو. ٹھیک ہے، اب صوتی طریقہ تدریس سے ہم نے ان کو پڑھنا ہے. بس یہ ذہن میں رکھیں گے کہ شد کی آواز تھوڑی سی سخت ادا کی جاتی ہے، نرمی نہیں برتیں گے ورنہ وہ جزم کی آواز بنتی چلی جائے گی. تو لہٰذا سختی سے ادا کریں گے. تب ربی کل یقص، قاف اور صاد موٹے ہیں، یقص سخر حقت فجرت کذب حرم نفصل تحدث یسبح یبین المدثر نیسر تقبل بسم اللہ واللہ واللہ تاللہ. تو تشدید والے حرف کی آواز سختی سے ادا کی جائے گی. ٹھیک ہے، اگر لفظ اللہ سے پہلے زبر یا پیش آئے تو لفظ اللہ کا لام موٹا پڑا جائے گا. اس کی مکمل بحث آگے بھی آ رہی ہے. تو الغرض لفظ اللہ سے پہلے زیر باریک زبر یا پیش ہو تو موٹا پڑیں گے. جیسے بسم اللہ باریک پڑا جا رہا لام، یہاں زبر آگے موٹا پڑیں گے. هو اللہ واللہ تاللہ. ٹھیک ہے، اللہ اکبر. تو یہاں بھی لا الہ الا اللہ، تو جب بھی زبر یا پیش آئے تو موٹا پڑتے ہیں. تو الغرض شد والے حرف کی آواز سختی سے ادا کریں گے. تب ربی کل یقص. الغرض آپ سب ان کی مزید پریکٹس کریں گے یہاں پاز کرتے ہوئے تمام حروف کی، کہ ہمیں شد کی آواز کو صحیح ادا کرنے آ جائے. تو شد میں ہم نے پہلی بات کہ آواز سختی سے ادا کی جائے گی، اور دوسری بات اس کی آواز 2 بار ادا کی جاتی ہے. پہلی بار پچھلے حرف کے ساتھ اور دوسری بار اس کی اپنی آواز حرکت کے موافق. اب ہم بڑھیں گے اپنے اگلے سیشن کی طرف، حروف مدہ و لین. حروف مدہ و لین کا سیشن ہے، اور اس سے آگے پھر ہم 2 جو ہماری علامات رہتی ہے چھوٹی مد اور بڑی مد، ان کے متعلق ڈسکس کریں گے. تو حروف مدہ و لین کیا ہوتے ہیں، کون سے ہوتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں.
مد کا کیا مطلب ہے؟ پہلا سوال. دوسرا سوال حروف مدہ سے کیا مراد ہے؟ تیسرا سوال حروف لین سے کیا مراد ہے؟ اور چوتھا سوال یہ ہے کہ مد کی کتنی اقسام ہیں؟ تو ان تمام سوالوں کا ہمیں جواب مطلوب ہے. تو پہلے نمبر پر ہم دیکھیں گے کہ مد کا کیا مطلب ہے یا کیا معنی ہے. تو مد کا لفظی مطلب ہے کھینچنا، لمبا کرنا. مدہ یمد سے ہے، والبحر یمد. اچھا، مد ہمیشہ حروف مدہ یا کھڑی حرکات پر آتی ہے. مد سے مراد جو دونوں قسمیں ہیں، بڑی مد ہو یا چھوٹی مد ہو، تو یہ کھڑی حرکات یا حروف مدہ پر آتی ہے. حروف مدہ ہونا چاہیے یا کھڑی حرکات، یعنی کھڑی زبر، زیر اور الٹا پیش، ان پر مد آئے گی. تو مد کا معنی ہے کھینچنا، لمبا کرنا. اور مد ہمیشہ حروف مدہ پر آتی ہے یا کھڑی حرکات پر آتی ہے. اب حروف مدہ کیا ہے؟ حروف مدہ سے مراد الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ ہیں. حروف مدہ سے کیا مراد ہے؟ الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ ہیں. تو گویا کہ حروف مدہ تین ہیں، الف، واو اور یا، جبکہ یہ مدہ ہوں، ہمیشہ نہیں ہوتے. آگے دیکھتے ہیں کہ یہ الف مدہ کب ہوگا، واو مدہ کب ہوگا اور یا مدہ کب ہوگا. پہلے نمبر پہ الف مدہ. الف مدہ، الف سے پہلے اگر زبر آ جائے تو یہ الف مدہ ہوتا ہے. الف سے پہلے زبر آ جائے تو یہ مدہ ہوتا ہے. اور الف ہمیشہ دو شکلوں میں آتا ہے. اگر تو اس پر حرکت آ گئی تو پھر تو یہ الف رہا نا، حمزہ بن جائے گا. اگر یہ خالی ہے تو پھر قرآن میں دو شکلوں میں آتا ہے، یا تو الف مدہ ہوگا یا الف زائدہ ہوگا، بس اس میں اس کے علاوہ کوئی اور شکل نہیں ہوتی الف کی. تو الف سے پہلے اگر زبر آ جائے تو یہ الف مدہ ہوگا. تو الف مدہ کی یہ تمام اگزامپل ہمارے سامنے ہے. یہ بغیر الف کے ہے، اس کا ساؤنڈ اور اس کے ساؤنڈ میں فرق کریں گے. ٹھیک ہے، آدھے سیکنڈ میں ادا ہو جائے گا اس کا ساؤنڈ، اور اس کا ساؤنڈ 1 سیکنڈ میں ادا ہوگا. اس کا جو ساؤنڈ کی ڈیوریشن ہے وہ یہاں ڈبل ہو جائے گی. ٹھیک ہے، ما. اسی طرح ہم تمام حروف کو ادا کرتے ہیں. تو زبر والے حرف کے بعد اگر الف آ جائے تو زبر کی آواز کو تھوڑا کھینچ کر پڑھا جاتا ہے. ایسے الف کو الف مدہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ زبر والے الف کے حرف کے بعد الف آئے تو الف مدہ بنے گا. زبر اور الف مدہ کی آواز میں فرق واضح کریں گے. الف مدہ کی آواز کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے، ما بغیر جھٹکے اور بغیر کھینچنے کے، اور یہاں لمبا کریں گے. با، فا، جا، خو. اسی طرح ہم تمام حروف کو ادا کر سکتے ہیں حروف تہجی میں. تو لہٰذا بیسک چیز یہ ہے کہ ہمیں ایک حرف جو حرکت کے ساتھ ہے اور ایک حرف کے جس کے بعد الف مدہ ہے، ان کی آوازوں میں فرق کرنا آ جائے. تو لہٰذا آواز میں فرق کرنے کے لیے یہ آدھا سیکنڈ میں ادا کریں گے جا، اور یہ 1 سیکنڈ میں جا. ٹھیک ہے، اگر ہم نے اس کو لمبا کر دیا یا اس کو لمبا نہیں کیا تو یہ غلطی ہوگی، اور غلطی میں نے جیسے پہلے عرض کیا تھا لہنے جلی واقع ہو گئی. اب آتے ہیں یا مدہ کی طرف. یا مدہ میں کیا ہوتا ہے کہ یا ساکن ہو، یعنی یا پر جزم آ جائے اور اس سے پہلے زیر ہو، تب یہ یا مدہ بنے گا، وگرنہ یا مدہ نہیں بن سکتا. اگر یا ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہے، وگرنہ نہیں ہے. تو یہ تمام یا مدہ لکھی ہوئی ہیں کیونکہ ان سے پہلے زیر آ رہی ہے اور یا پر جزم لگائی نہیں ہے، لیکن آپ لگی سمجھیں. تو الغرض اب ہم نے ان کو ادا کرنا ہے. تو یہاں اس کی آواز آدھے سیکنڈ میں ادا کریں گے اور اس کی آواز 1 سیکنڈ میں ادا کریں گے. یا یوں کہہ لیں کہ اس کی آواز کیا ہے، ایک حرکت کے برابر، اور اس کی آواز 2 حرکات کے برابر. ایک حرکت کا ساؤنڈ آدھا سیکنڈ ہوتا ہے. تو می، اس کی آواز کا ڈبل یہاں کر دیں گے. ٹھیک ہے، اسی طرح بی، فی، جی، حی. تو الغرض یہ یا مدہ ہے کہ اس کی آواز، اس کی وجہ سے اس سے پہلے متحرک حرف کی آواز لمبی کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا اس لیے ان کو یا مدہ کہہ رہے ہیں.
کہ یہ آواز کو کھینچ دیتا ہے، آواز کو لمبا کر دیتا ہے پچھلے حرف کی آواز کو. تو زیر والے حرف کے بعد اگر جزم والی یا آ جائے، ٹھیک ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں گے، جزم والی یا زیر والے حرف کے بعد تو یا مدہ کہلائے گی ورنہ نہیں. اگر یا پر زبر آ جائے تو یا مدہ نہیں ہوگی. یا ساکن تو ہو لیکن اس سے پہلے زبر ہو تب بھی وہ یا مدہ نہیں بنے گی. یا ساکن ہو اس سے پہلے زیر ہو تب وہ یا مدہ بنے گی. ٹھیک ہے، زیر اور یا مدہ کی آواز میں فرق کریں گے اور یا مدہ کو تھوڑا کھینچ کر ادا کریں گے. ٹھیک ہے، جی جی ہی ہی. اب ہم آتے ہیں واو مدہ کی طرف. واو مدہ میں کیا ہوتا ہے کہ واو ساکن ہو اور اس سے پہلے پیش ہو، یہ ضروری ہے. واو ساکن اور اس سے پہلے پیش تب وہ واو مدہ بنے گا. اگر واو ساکن نہ ہو بلکہ زبر آ جائے، یا واو ساکن تو نہیں ہے، واو ساکن تو ہے لیکن اس سے پہلے زبر ہے، پیش نہیں ہے، تو اب بھی واو مدہ نہیں بن سکتا. تو واو مدہ کے لیے شرط کیا ہے کہ واو پر جزم ہونے کے ساتھ ساتھ پچھلے حرف پر پیش ہو، تب یہ اپنے سے پہلے حرف کی آواز کو کھینچ دے گا، لمبا کر دے گا 1 سیکنڈ. ٹھیک ہے، تو لہذا فرق کریں گے ان میں. مو مو بو بو فو 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 جو جو ہو ہو. تو اس کی جتنا ساؤنڈ ہے اس کا ڈبل یہاں کر دیں گے. ٹھیک ہے، ایک حرکت 2 حرکات کے برابر آواز کو لمبا کریں گے. تو پیش والے حرف کے بعد اگر جزم والی واو آ جائے، جزم والی واو، ٹھیک ہے، پیش والے حرف کے بعد اگر جزم والی واو آ جائے تب یہ واو مدہ کہلائے گی. ٹھیک ہے، تو لہٰذا 3 حرف مدہ ہم نے پڑھ لیے ہیں کہ الف مدہ کہ الف سے پہلے زبر آ جائے، واو مدہ واو سے پہلے پیش آ جائے ساکن سے پہلے، اور یا مدہ یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے. تو یا ساکن سے پہلے زیر، واو ساکن سے پہلے پیش اور الف سے پہلے زبر آ جائے تو یہ حروف مدہ کہلائیں گے. حروف مدہ 3 ہیں، الف، یا اور واو. اگر ہم صوتی طریقہ تدریس پر ان حروف مدہ کو پڑھنا چاہیں تو اس طرح پڑھیں گے: لا کا ما کما ف ما ذا فما ذا و او ل وقال. ٹھیک ہے، تو حروف مدہ کو لمبا کرتے جائیں گے. ٹھیک ہے، فی قیل قیل تمشی تمشی نسلیہ نسلیہ. اسی طرح آپ تمام حروف کو پڑھ لیں گے. اوذینا اوذینا. یہ حرف ایسا ہے کہ اس میں تمام حروف مدہ جمع ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے، تمام حروف مدہ اس حرف میں جمع ہیں. توجہ اگر آپ کریں گے، یہ کیا ہے؟ واو مدہ ہے، واو ساکن سے پہلے پیش. یہ یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے زیر. اور یہ الف مدہ ہے کہ الف سے پہلے زبر ہے. اسی طرح قرآن میں ایک اور لفظ ہے نوحیہا، اس میں بھی تمام حروف مدہ جمع ہیں. ٹھیک ہے، تو الغرض ہمیں حروف مدہ کے بارے میں پتہ ہو کہ یہ کون سے ہوتے ہیں اور ان کو ہم نے کتنا کھینچنا ہے. تو کھینچ کر ادا کریں گے 1 سیکنڈ کے بقدر.